اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ایام جو چل رہے ہیں، اچھا ایک بات اتفاق کی بات ہے کہ یہ ہمارے قم میں استاد جب ہم وہاں تھے تو ان سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے ایک دوست نے ان کی ایک وائس کلپ بھیجا، 2-2.5-3 منٹ 3.5 منٹ کا وائس کلپ تھا، جس میں انہوں نے ایک مطلب کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ تو میں ابتدائی طور پہ تو اسی کو ابھی ذہن میں میری بات آئی ہے، تو میں نے کہا چلیں اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا، یعنی مجھے شاید اگر میں اپنے حساب سے بھی دیکھوں تو 5-6-7 سال 10 سال پیچھے بھی اگر ہم چلے جائیں تو شاید یہ بعض ولادتیں اور بعض شہادتیں ایسی ہیں کہ جن کا کچھ عطا پتہ اثر نہیں تھا، جو اب ہر جگہ پہ بڑے ذوق و شوق سے، مثلا حضرت علی اکبر کی ولادت، حضرت قاسم کی ولادت، حضرت علی اصغر کی ولادت، صحیح ہے، حتیٰ انہوں نے جو بات کی ہوئی بی بی معصومہ کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں کے حوالے سے کی ہوئی ہے، لیکن وہ مطلب ہر جگہ پہ قابل غور ہے کہ ہمیں کیا زور زبردستی ہے کہ ہم کوئی ایک دن کو معین کر کے حتماً اسی دن، چاہے اس کے اوپر کوئی دلیل ہو چاہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو، علماء نے اس کو مانا ہو علماء نے اس کو نہ مانا ہو، کیا فورس ہے اس بات کے اوپر کہ ہم مثلا ان دنوں میں یا ان تاریخوں میں ان ہستیوں کی ولادت اور شہادت کو منائیں؟ دیکھیں جو معلوم ہے وہ تو معلوم ہے۔ اب یہ 10 محرم معلوم ہے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، حضرت عباس، امام حسین اور دوسرے جو افراد کربلا کے موجود تھے، ان سب کی شہادت کا دن ہے، خوب معلوم ہے دیگر، تو ٹھیک ہے۔ یا جناب زہرا کے بارے میں جو مشہور قول 20 جمادی الثانی کا ہے، 3 جمادی الثانی کا ہے، خوب معلوم ہے شہادت اور 20 جمادی الثانی ولادت۔ تو جو چیزیں بالآخر جن کو علماء نے مانا ہے، جن کو علماء نے تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جن کا آپ تھوڑا سا پیچھے چل جائیں، 25-30-50 سال پیچھے چل جائیں، تو آپ کو ان کا کچھ کتابوں میں کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ پھر یہ بیچ میں ایک دم سے شروع ہو گیا، جی اس تاریخ کو اس کی اور اس تاریخ کو اس کی۔ میں نے کہا نا، انہوں نے تو حضرت معصومہ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ خوب معلوم نہیں ہے کہ یہ جو تاریخ ہیں، بلکہ بقول ان کے آقا امام رشید نجفی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ تو منع کرتے تھے، کہتے ہیں جس نے یہ جال کی ہے نا، یہ تاریخ جس نے بنائی ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس سے بھی ملا ہوں میں، اور اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی اس نے بتایا۔ خیر انہوں نے مقصد ہی بیان کیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی روشن اور واضح ایک جعلی چیز جس کو بنایا گیا ہو، لیکن ہمارا انفسائز یہ ہے کہ ہم جی مثلا فرض کریں پہلی ذیقعت کو اگر منانا ہے تو ہم پہلی ذیقعت کو منائیں گے، تو یہ ایک مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ بہرحال اب کیلنڈروں کی زینت بن گئی ہیں یہ چیزیں بہت ساری، لیکن ان چیزوں کے اوپر کوئی دلیل، کوئی تاریخی شواہد کہ مثلا فرض کریں 7 شعبان کو آپ کہیں حضرت علی اکبر کی اور 9 کو حضرت قاسم کی، اور آگے پیچھے اوپر نیچے، صحیح ہے، جن کے بارے میں کہا نا امام حسین کی مشہور قول یہی ہے، بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ 5 شعبان ہیں، یہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ 3 شعبان ہیں، درست؟ علماء کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو انہوں نے 5 شعبان نقل کیا ہے۔ چلیں ہمارے ہاں 3 شعبان ایک شہرت رکھتا ہے، چلیں ہم نے مان لیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کا کچھ علماء نے ذکر نہیں کیا، کتابوں میں موجود نہیں ہے، تاریخوں میں موجود نہیں ہے، اس کو زبردستی ہم لاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر انفسائز کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی بقول ان کے، بقول ہمارے استاد کے، کہ یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، اچھی سنت نہیں ہے، تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا اب شعبان معظم آپ کو معلوم ہے کہ شعبان میں
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، حضرت ابوالفضل العباس کی ولادت، اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت۔ یہ 2-3 ولادتیں تو بہرحال ایک شہرت یافتہ ولادتیں ہیں کہ انہی ایام میں ہوئی ہیں۔ حالا میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ان کی برکتوں کا سلسلہ ان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں صرف اشارہ کر دوں، شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے، یہ آپ کی جو منتهى الاعمال ہے محدث قمی کی، انہوں نے وہاں پہ اس واقعے کو لے کر آئے ہیں، شیخ صدوق کو بھی بیان کیا انہوں نے، اور بعض اور دوسرے علماء کو بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اب صحیح غلط اب فعلاً ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، اگر یہ واقعہ ہو تو اس کے مطابق کیا ہوا کہ جب پروردگار عالم جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو بلایا، کہا ایک ملائکہ کا گروہ لے کر جاؤ اور میری طرف سے اور اپنی طرف سے رسول خدا کو اس بچے کی پیدائش کی مبارکباد دو۔ اب یہ خود قابل غور چیز ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی پیدائش پر پروردگار، دیکھیں ہم لوگ تو بعض اوقات تکلفات تعارفات، اچھا نہیں لگا کھانا، ہاں بہت اچھا کھانا ہے، درست، اب کسی کا دل نہ ٹوٹے یا بالآخر کسی کا دل توڑنے سے بچنے کے لیے، کبھی اپنا سر ٹوٹنے سے بچنے کے لیے ایک تعریفیں کر دیتے ہیں بالآخر۔ تو یا مثلا فرض کریں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، آپ جا کے پیچھے سے ٹھٹے مارتے ہوئے آتے ہیں ہم لوگ، اور بڑا دکھ ہوا جی، وہ کون سا دکھ ہوا بھائی، اتنے دکھی تھے تو یہ پیچھے بھی آپ پکنک مناتے ہوئے جو آ رہے ہیں، یہ کون سے دکھ کا منانے کا اور اظہار کرتے۔ تو ہماری تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سچ جھوٹ، صحیح حقیقت، فارمیلٹیز، لیکن پروردگار عالم اگر کچھ کر رہا ہے، نہ تو پروردگار عالم کا کسی سے کوئی تکلفانہ رشتہ ہے کہ تکلفاً کہہ دے، خوش کرنے کے لیے کہہ دے، راضی کرنے کے لیے کہہ دے۔ اگر مبارکباد دے رہے تو یقیناً پروردگار عالم کے لیے خوشی کا موقع ہوگا، تبھی پروردگار عالم مبارکباد دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم کسی کو صرف اس لیے کہ اب وہی والی بات ہے، اب کچھ تو بول لیں، اب افسوس کرنے گئے کچھ تو بولیں گے نا، تو چاہے دکھ ہوا ہو چاہے دکھ نہ ہوا ہو، چاہے اندر سے آپ خوشی ہو، چلو جان چھٹی سو لاکھوں پائے، لیکن پھر بھی اظہار غم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خدا کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ نقطہ خود قابل غور ہے کہ پروردگار عالم اگر مبارکباد پیش کر رہے تو یقیناً ایک خوشی کا موقع ہے، اور پروردگار عالم اس خوشی کے موقع پہ اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ فوج چلی، عرش سے نکلی فرش کی طرف، راستے میں ایک جزیرہ پڑتا ہے جس پہ ایک اللہ کا فرشتہ جو حاملان عرش میں سے تھا، کما نقل، جس کا نام فطرس، مختلف تلفظات ہیں، تلفظ اتنا اہم نہیں ہے، جس کے پر و بال کھینچ کر اس کو وہاں پر ڈال دیا گیا تھا۔ اچھا یہ بھی بات میں نے دیکھی روایت کہ اس کے مطابق اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ دنیاوی عذاب چاہیے یا اخروی عذاب چاہیے، تو اس نے دنیاوی عذاب کو، سزا کو جو ہے وہ اخروی سزا پر ترجیح دی، جس کی بنا پر اس کو پھر اس جزیرے میں ڈال دیا گیا۔ جاتے جاتے اس نے پوچھا فطرت نے جبرائیل سے کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو ایک پلٹن لے کر پوری؟ کہا جی رسول خدا کے گھر ایک نواسا ہوا ہے، اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چلو ساتھ۔ خدا کے اذن سے فطرت کو بھی لے کر چل پڑے، پہنچے رسول خدا کی خدمت میں، خدا کی طرف سے اپنی طرف سے مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے، یہ بھی آپ سے کچھ چاہتا ہے۔ کہا بولو۔ نے کہا بھئی اس طرح سے میرے پر و بال کھینچ لیے گئے ہیں اور میں ایک عطاب الہی کا سے مبتلا ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے گھر نواسی کی ولادت ہوئی ہے، تو اس خوشی میں آپ کاننا میری شفاعت کر دیں، میری سفارش کر دیں کہ میری خطا کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس واقعے کے مطابق رسول خدا نے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے آپ کو حسین سے مس کرو۔ یہ
ابھی پیدا ہونے والا بچہ ہے، ابھی سمجھیں دنیا میں تشریف لائے ہیں، ظاہری دنیا کو منور کیا ہے اپنے وجود مبارک سے، لیکن اسی موقع سے فیض کا سلسلہ شروع ہو گیا، لہذا اس نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو حسین سے مس کیا اور اس کے پر و بال آ گئے، اور وہ یہ کہتا ہوا اب دیکھیں، بعض علماء سے یہ بات میرے ذہن میں ہے، میں نے خود تو نہیں ظاہراً پڑھی ہوئی، لیکن بعض علماء نے اس طرح سے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ جو فطرت تھا، جب پر واپس آ گئے تو واپس اس نے پرواز کی، تو اس وقت بھی اس کے منہ پر ایک جملہ تھا، من مثلی، مجھ جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی اسی ٹائپ کا ایک جملہ جب یہ اس جزیرے میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی ایسا ہی جملہ ایک اس نے کہا تھا۔ میں نے عرض کیا نا، کیونکہ حاملان عرش میں سے تھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ من مثلی، مجھ جیسا کون سا فرشتہ اور ہوگا کہ جو حاملان عرش میں سے ہو۔ بھائی یہ خیال ذہن میں آنا تھا، ایک طرح کی بوئے تکبر تو تھی نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو یہ سزا ملی۔ ایک من مثلی وہ تھا جو سزا کا سبب بنا، ایک من مثلی یہ ہے کہ جو پرواز کا سبب بنا، کہ اہل بیت سے وابستگی کے اوپر اگر انسان ناز کرے تو یہ ناز تکبر نہیں ہے، یہ ناز تکبر نہیں ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس دروازے سے وابستہ رکھا ہے، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا کی ہے، ہمیں اہل بیت کے دروازے سے وابستہ رکھا ہے، ہمیں اپنے دروازے کا خادم بنایا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ پروردگار عالم نے اس قابل سمجھا، قابلیت تو دینے والی ہستی تو خدا کی ہے نا، اس قابل سمجھا کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ رکھا، تو ہمیں تو اس کے اوپر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہیں حسین۔ حسین کے بارے میں تو وہی والی بات ہے، آپ لوگوں نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، باقیوں کے بارے میں بھی یقیناً سنا پڑھا، لیکن تو اب وہی والی بات ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ سارا ٹائم اسی میں لگ جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا تذکرہ مولا کا ایک اور چلیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ نماز میں، یہ بھی ظاہراً منتهى الاعمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ایک مستحب ہے کہ 7 تکبیریں پڑھی جائیں، 7ویں جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے ہو، پہلی 6 مستحب ہیں۔ اس کے حوالے سے ادھر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حسین تھوڑے سے بڑے ہوئے، ابھی صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے، تو رسول خدا حسین کو مسجد لے گئے۔ اب یہ رسول خدا نماز پہ کھڑے ہو گئے، یہ رسول خدا کے قریب کھڑے ہیں، جیسے ہی رسول خدا نے تکبیر کہی تو حسین نے چاہا کہ تکبیر کہے، لیکن ابھی صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے، تو 6 مرتبہ انہوں نے تکبیر کہی، 7ویں مرتبہ جو تکبیر کہی وہ صحیح تکبیر کہی گئی، تو پروردگار عالم نے یہ 7 تکبیریں جو ہیں وہ نماز میں قرار دے دی۔ یعنی میں واقعاً بعض اوقات تعجب کرتا ہوں کہ جن ہستیوں کے اعمال کو پروردگار عالم دین بنا دے، جن کے عمل کو پروردگار عالم دین بنا دے، تو کیا ہوں گی وہ ہستیاں؟ یعنی واقعاً سوچنے کی بات ہے نا۔ اور یعنی اب وہی والی بات ہے، بعض اوقات دلوں پہ زنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، عقلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بڑی بڑی چیزوں سے وابستہ کر دیتی ہیں، بڑی بڑی ہستیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ میں ابھی اتفاق سے کئی عقائد کے درس چل رہے تھے، اس میں نے ایک ایسے اتفاقی طور کی بات ہے کہ ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 6 امام کا یا 8ویں امام کا، بلاخر مختلف نام نقل ہوئے ہیں، کہ ایک یہ ظاہراً آغا عبداللہ شبر نے حق الیقین میں 6 امام سے نقل کیا ہے کہ 6 امام کے پاس ایک دہری آیا، دہسانی اس کا نام تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا، آ کے کہتا ہے کہ 6 امام سے کہ مجھے جو ہے میرے معبود کی طرف رہنمائی کریں۔
دلنی علی معبودی، میری رہنمائی کرے میرے معبود کی طرف۔ تو ایک بچہ کمرے میں تھا، انڈے سے کھیل رہا تھا، امام نے اس سے انڈا لیا، کہا یہ دیکھو یہ انڈا ہے، ٹھیک ہے، اور اس انڈے میں اگر آپ غور کریں تو اندر کیا ہوتا ہے انڈے کے؟ ایک زردی ایک سفیدی، ٹھیک ہے، اس زردی اور سفیدی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے باریک لیئر، اور اس کے اوپر یہ اوپر والی جو تھوڑی سخت لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو دو لیئرز کے اندر سفیدی، اور کوئی بھی انڈا کسی بھی پرندے کا اٹھا لیں آپ، یہی دو چیزیں ہوں گی اس کے اندر، ایک زردی ایک سفیدی۔ امام کہا کہ تم یہ انڈا دیکھ رہے ہو، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ٹوٹا ہوا، کوئی اس کے اندر سے باہر نہیں نکلا ڈائریکشن لینے کے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کوئی باہر سے اندر نہیں گیا اس انڈے کے کہ جا کے وہ اندر جا کے کوئی اس کی مینجمنٹ کا کام کرے تو وہ پھر بچہ بنے۔ دو جھلیوں میں بند انڈا، ایک سفیدی ایک زردی، کچھ مدت بعد تم دیکھتے ہو کہ اسی انڈے میں سے ایک رنگ برنگا مور نکل آتا ہے۔ آیا بغیر مدبر کے یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے تھوڑا سا سر جھکا کے غور کیا، کلمہ شہادتین پڑھا، امام کی امامت کی گواہی دی۔ اب یہ اتنے سے انڈے نے اس بندے کو کہاں پہنچا دیا؟ خدا تک پہنچا دیا۔ اتنا سا انڈا، سمجھنے والا ہونا چاہیے نا، نہ سمجھنے والا ہو تو ابو جہل جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آسمان کا معجزہ دیکھ کے بھی جو ہے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں، آپ کا تو، حالانکہ اس سے پہلے خود بولا تھا کہ کوئی آسمان کا معجزہ دکھائیں، جو آسمان پہ تو جادو نہیں چلتا، تو رسول خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا کہ آپ تو اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آپ کا تو آسمان پہ بھی چلتا ہے جادو۔ تو نہ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا، اور ماننے والے ہیں تو وہی والی بات ہے، ایک چھوٹے سے انڈے سے ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اتنے سے پیک ایک چھوٹا سا انڈا جو 2 لیئرز کے اندر سفیدی اور زردی۔ اب وہ مور کی جو زردی ہوتی ہے یہ سفیدی ہوتی ہے، وہ رنگ برنگی تو نہیں ہوتی نا، آپ کہیں کہ لال نیلی پیلی ہری گلابی ہر طرح کی، وہ بھی پیلا اور سفید، اور اسی پیلے سفید سے رنگ برنگا مور باہر آتا ہے۔ اتنے کلرز کہاں سے آگے اس کے اوپر؟ انہی انڈوں میں سے کچھ آپ دیکھیں گے، کبوتروں کو دیکھیں، کوئی براؤن ہے تو کوئی وائٹ ہے تو کوئی چتری والا ہے تو کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کسی کی گردن ایسی تو کسی کے پیر ایسے، تو یہ سب بغیر کسی تدبیر کے ہو سکتا ہے؟ تو اتنے سے انڈے سے جب آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں تو اتنے بڑے حسین سے انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی سمجھ میں نہیں یہ باتیں آ سکتی۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اتنی ہیں کہ انسان کو اہل بیت کا مقام و مرتبہ سمجھانے کے لیے اور اہل بیت کی عظمت سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ تو یہ امام حسین کے حوالے سے۔ اچھا، دوسری شخصیت جو اس شعبان معظم کی مولود ہیں وہ جناب باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علمدار حسینی علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں بہت مختصراً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں۔ امام زادوں کو اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ مفاتیح کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، جب ائمہ کی زیارتوں کے بعد آخر میں انہوں نے امام زادوں کی زیارت نقل کیا، ایک عمومی زیارت ہے، بس نام چینج کرتے رہیں وہ زیارت بنتی رہے گی، درست۔ امام زادوں میں بہت کم امام زادے آپ کو ایسے ملیں گے، امام زادہ یا امام زادی، کہ جس کی زیارت نامہ خاص اس شخصیت کے اعتبار سے معصور ہو اور ائمہ سے نقل ہوا ہو۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو الفضل العباس ہیں کہ جن کی زیارت کو خود باقاعدہ امام صادق علیہ السلام نے بولا کہ جب جاؤ فرات کی طرف رخ کرو تو یہ زیارت پڑھو، یعنی ان کا زیارت نامہ معصور ہے۔ اب وہی والی بات ہے، ہم لوگ تو بہت سارے فیصلے یا بہت ساری باتوں کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں یا نوحوں سے یا مرثیوں سے یا شاعروں کے کلمات سے، درست۔
تو انہی سے ہم تصورات بناتے ہیں کہ کیسے ہوں گے حضرت عباس، کیسے ہوں گے، لیکن وہ تصور کیسا ہوگا کسی شخصیت کا کہ جو امام معصوم نے آپ کے لیے پیش کیا ہو۔ شاعر صحیح ہے، ایک شاعر ہونے کے ناطے، ایک ذاکر حسین ہونے کے ناطے ایک اس کے مقام و مرتبہ ہے، لیکن شاعر کا کلام کجا اور امام صادق کا کلام کجا، میرا اور آپ کا کلام کجا اور امام صادق کا کلام کجا۔ 3-4 چیزیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوالفضل عباس کی زیارت میں یوں سمجھے کہ 3-4 خصوصیات ان کی ذکر کی ہیں۔ اگر زیارت نامہ آپ دیکھیں حضرت ابوالفضل عباس کا تو کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ عبد الصالح، پہلی کوالٹی حضرت عباس کی جو امام معصوم کے لبھائے مبارک سے نکلی وہ ہے عبد صالح ہونا۔ کتنے مسلمان اس کائنات میں موجود ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، سلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ عباد اللہ الصالحین، صالح بندوں پر سلام بھیجتے ہیں، تو ان صالح بندوں کا سردار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوالفضل عباس۔ یہ ایک کوالٹی۔ دوسری کوالٹی مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، مطیع محض، یعنی واقعاً انسان اطاعت کو سیکھنا یا سمجھنا چاہے تو حضرت عباس سے سیکھے۔ اب دیکھیں بعض چیزیں میں نے کہا نا کہ مبالغے یا بعض اور چیزیں مجھے نہیں معلوم ہے ایگزیکٹلی، میں نے اس کے اوپر اتنا کچھ ابھی کام نہیں کیا، تتبع نہیں کیا، جا کے ڈھونڈا نہیں ہے لغتوں میں، لیکن ایک چیز میں نے البتہ دیکھی ہے، لسان العرب میں ایک قول نقل کیا گیا کہ عباس کے معنی کے حوالے سے کہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس شیر کو دیکھ کے دوسرے شیر بھی بھاگیں۔ ہمارے ہاں نارملی کہا جاتا ہے عباس یعنی بپھرا ہوا شیر، حالانکہ ہو سکتا ہے اسی بپھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس سے ڈرتے ہوں اور خوف کھا کے بھاگیں، حالانکہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو لغت میں معنی کیا گیا ایک ایسا شیر کہ جس سے دوسرے شیر بھی بھاگیں۔ اب سوچیں کہ ایک بلاخر ناموں کے آپ میں نے کہا نا مشکل یہ ہوتی ہے کہ بات انسان شروع کرتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، روایتوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، بعض ناموں سے منع کیا، مثلا حارث نام نہ رکھو، حمیرہ نام نہ رکھو، بلاخر ناموں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، شخصیت کے اوپر اثر آتا ہے۔ لہذا معاشرے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کسی کا نام آسیہ ہوتا ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے تو کہتے ہیں نام بدل لو اپنا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آسیہ کے اوپر بڑی مصیبتیں آئی تھیں، درست؟ اسی طرح حضرت زینب، حالانکہ روایتوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اہل بیت اور اہل بیت کے گھرانے کے مرد اور عورتیں بہترین نام قرار دیے گئے ان کو، ایسے نام جو خدا سے منسوب ہوں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہ کہ ائمہ کے نام، انبیاء کے نام، اور خواتین میں مثلا جناب زہرا، ان کی اولادیں۔ ہم لوگ نئے نئے یونیک ناموں کے چکر میں جو ہے بعض اوقات نام کے معنی کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن وہ یونیک ہونا چاہیے، وہی کچھ آج کے زمانے سے میچ کرنا چاہیے، لیکن یہ نام تو سدا بہار نام ہے۔ فاطمہ اتنا خوبصورت نام ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1400 سال کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی، اس کے اندر کوئی آپ کہیں کہ اب مثلا فرض کریں خیر النساء یا اس ٹائپ کے نام آپ کہتے ہیں یار اولڈ فیشن ہو گئے ہیں، لیکن فاطمہ کہیں سے لگتا ہے آپ کو 1400 سال سے چل رہا ہے یہ نام، آپ کہیں جی اولڈ فیشن ہو گیا۔ تازگی اس کی ویسی کی ویسے ہی ہے۔ زینب، تازگی اس کی ویسی کی ویسی ہے۔ تو یہ نام جو ہیں بہترین نام ہیں، لیکن بہرحال معاشرہ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو شخصیتوں پر اثر آتا ہے ناموں کا۔ حضرت عباس کہلائے، لیکن عباس کہلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اطاعت امام سے خارج ہو جائیں۔ دیکھیں آپ، میں ایک چھوٹی سی جھلک دکھاؤں آپ کو، آپ 28 رجب کہا جاتا ہے جی
28 رجب کو رخصت ہوئے تو رات میں جو ہے وہ دربار میں بلایا گیا، وہاں گئے دارالامارہ اور حضرت عباس باہر تھے۔ اب آپ دیکھیں جب امام حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس تلوار کو نیام سے نکال کر اور باقی جو بنی ہاشم تھے سب کے سب اندر پہنچ گئے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، آپ نے کبھی دیکھا روڈ پہ کبھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک رکشے والا، وہ لوگ اس کو پکڑ کے کھینچے، وہ بار بار پھدک کے آگے جا رہا ہے، یعنی حالانکہ وہ کوئی بہت موٹا تگڑا سا لڑکا سا تھا، لیکن بعض اوقات جب جوش میں اور غصے میں انسان ہوتا ہے تو وہ 6 آدمی بھی اس کو روکنے کے لیے کم پڑتے ہیں، آپ کو ایسا فیل ہوگا۔ اور کوئی اگر واقعی لہیم شہیم قسم کا پہلوان ٹائپ کا آدمی ہو تو اس کے لیے تو 10-12 لوگ بھی اس کو کھینچنے کے لیے کم لگیں گے آپ کو، کہ جتنا آپ پیچھے کھینچتے ہیں اتنا وہ آگے کی طرف جاتا ہے، جتنا آپ پیچھے کھینچتے ہیں اتنا وہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ایسے بندے کے لیے کو روکنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے جب وہ جلال کے عالم میں ہو، لیکن عباس کو روکنا کتنا مشکل ہوگا؟ صرف امام حسین کا ایک جملہ، عباس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ عباس ابھی تلوار چلانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ اگر بفرا ہوا شعر کہیں یا ایسا شعر کہیں کہ جس سے دوسرے شعر بھی گھبراتے ہوں، بھاگتے ہوں، بدکتے ہوں، اس شعر کو روکنا کتنا مشکل ہونا چاہیے۔ لیکن حسین کو بھی پتہ ہے کہ اب اگر میرا جملہ آ گیا، میری بات آ گئی تو عباس ایک قدم آگے نہیں بڑھائے گا۔ وہاں سے آپ شروع کریں، خیمے لگائے گئے، خیمے ہٹائے گئے، شب عاشور عباس کو بھیج رہے ہیں، یہ سارے مظاہر ہیں مطیعا للہ کے، وہ مطیعا لرسولہ کے، وہ مطیعا لامیر المومنین کے، وہ مطیعا للحسن والحسین کے، یہ مظاہر ہیں۔ حسین دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا کیسا انسان ہے کہ اتنے جوش جذبات کے باوجود اگر کہہ دیا نہیں تو نہیں، بند باندھنے کی ضرورت نہیں، کوئی 50 آدمی لانے کی ضرورت نہیں ہے عباس کو روکنے کے لیے۔ ہاں حسین نہ ہوتے تو شاید ضرورت پڑ جاتی، لیکن حسین کے ہوتے ہوئے عباس کو روکنے کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مضیت علی ما مضی بہ البدریون، بدری جنگ بدر کرنے والے جن چیزوں سے گزرے آپ بھی انہی چیزوں، یعنی کاننا شاید مراد یہ ہو کہ جس ایمان پر وہ تھے آپ بھی اسی طرح، ان کے سامنے رسول خدا تھے، آپ کے سامنے فرزند رسول تھے، ان کا ایمان رسول خدا پر تھا، ان کا آسرا، ان کی جس کو کہیں کہ کمر مضبوط تھی رسول خدا کی وجہ سے، ان کی جرتیں تھیں رسول خدا کی وجہ سے، آپ کی سارا کچھ حسین کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ والمجاہدون فی ما مضی بہ البدریون والمجاہدون فی سبیل اللہ، صرف بدری نہیں اور دوسرے لوگ جنہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا، جو جو مشقتیں، جو جو زحمتیں، جو جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کیں، آپ نے بھی وہ سب کچھ برداشت کیا۔ المناصحون لہ فی جہاد اعدائہ، المبالغون فی نصرت اولیائہ، الذابون عن احبائہ، یعنی واقعاً روایتوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، شہدائے بدر کم مقام نہیں رکھتے، شہدائے احد کا مرتبہ، مقام و مرتبہ کم نہیں ہے، درست؟ یہ وہ افراد ہیں جو رسول خدا کی ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے، رقاب رسول خدا میں انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں، خندق، اہل خندق، لیکن ان کا مقام و مرتبہ، یعنی آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے مجاہد اور بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے جنہوں نے جہاد کیے ہیں۔ سید الشہداء کا لقب امام حسین سے پہلے کس کے لیے تھا؟ حضرت حمزہ کے لیے۔ آپ سوچیں حضرت حمزہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا شہدائے احد میں۔ رسول خدا غمگین ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں مدینے کے رہنے والوں سے کہ تمہاری عورتیں اپنے شہداء پہ تو ماتم کر رہی ہیں مگر میرے چچا پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے، سیاہ پوش ہو رہے ہیں، خواتین سیاہ پوش ہو رہی ہیں۔ رسول خدا جایا کرتے تھے حضرت حمزہ کی زیارت کے لیے، جناب زہرا ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو کما نقل
جناب حمزہ کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی. آپ سوچیں تو صحیح کہ کیا مقام ہوگا جناب حمزہ کا. یعنی اگر بڑے بڑے مجاہدین کو دیکھیں ہم، دیکھیں امیر المومنین میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے، درست، ان کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے. شہادت ضرور ہوئی ہے لیکن وہ میدان جہاد والی شہادت نہیں ہوئی ان کی. حضرت حمزہ میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. عمار یاسر کو لیں، میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. اور بہت سارے افراد ہیں جو مختلف جہادوں میں، خود احد میں آپ لوگ جاتے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے، وہاں پہ 70 قبریں موجود ہیں، 70 شہدائے احد ہیں. اسی طرح بدر کے، اسی طرح خندق کے، ان کے شہداء کو آپ ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی کہ جو میدان جنگ میں شہید ہونے والے ہیں، اور بڑے بڑے نام آپ کو ان میں ملیں گے. لیکن یہ سب ایک طرف، اور بقول امام معصوم کے، امام سجاد علیہ السلام کے، کہ میدان محشر میں جو مقام و مرتبہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا ہوگا، تمام شہداء اس پر غبطہ کریں گے، تمام شہداء اس پر غبطہ کریں گے. اس ایک شہید کا مقام، اور ان کے مقابل میں بڑے بڑے شہداء ہیں، حضرت حمزہ جیسے شہداء موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جو مقام و مرتبہ پروردگار عالم حضرت ابو الفضل العباس کو میدان محشر میں عطا کرنے والا ہے، اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر اس روایت کے حساب سے تو حضرت حمزہ کو بھی غبطہ ہوگا. اور دوسرے جو شہداء ہیں اور بڑے بڑے شہداء ہیں، ان سب کو اس مقام پر غبطہ ہوگا. بس ایک آخری بات عرض کروں. اب آپ غور کریں کہ اس امام نے، اس حضرت ابو الفضل العباس نے کس انداز سے امام حسین کا دفاع کیا ہے. واقعاً عجیب انداز ہے. میں اب یہ بھی بہرحال علماء سے میں نے، اور جن علماء کی میں بات کر رہا ہوں کوئی ہلکے افراد نہیں ہیں. یہ واقعہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شاعر تھا، حالانکہ خواب ہے البتہ یہ، لیکن عظمت ابو الفضل العباس کو تو بتا رہا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت ایگزیکٹ جملے میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہیں، لیکن مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک عرب شاعر تھا، اس نے ایک حضرت عباس کی شان میں قصیدہ لکھا. جب اس نے خود اپنے قصیدے کو ابھی لکھ رہا تھا دوران کتابت، اس نے جب خود اس قصیدے کو پڑھا تو اس کو فیل ہوا کہ حضرت عباس کی تو شان بڑی نکھر کے سامنے آ رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا حضرت امام مظلوم کی نسبت ایک توہین کا یا جسارت کا پہلو بنتا ہے کہ حضرت عباس اتنے اونچے چلے جائیں کہ امام حسین سے بھی اوپر چلے جائیں. تو اس نے چھوڑ دیا اس کو لکھنا، اس نے لکھنا چھوڑ دیا. ایک دن وہ رات کو سویا، خواب میں اس نے دیکھا کہ شب جمعہ ہے، کربلا ہے، اور سامنے امام حسین کا حرم. بھاگا بھاگا گیا اندر حرم کے، دیکھا اس نے حرم سائیں سائیں کر رہا ہے، خالی. تو اس نے، وہ کوئی خادم تھا وہاں پہ، اس نے پوچھا خادم سے کہ یہ آج حرم شب جمعہ اور اتنا خالی حرم؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، آج امام حسین خود اپنے بھائی عباس کی زیارت کے لیے گئے. وہاں سے نکلا اور بھاگا بھاگا، سامنے تو ہے، جنہوں نے دیکھا ان کو معلوم ہے. وہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ حضرت عباس کے سرانے کھڑے ہیں امام حسین، اور یہ آگے بڑھا، یہ بھی کھڑا ہو گیا وہاں پر. امام حسین کی اس پر نگاہ پڑی. امام نے کہا کہ اے شاعر، تو نے شعر کہنا کیوں بند کر دیا؟ کہا مولا مجھے ایسے لگا کہ حضرت عباس کی تو شان ہے اس میں، لیکن آپ کی نسبت تھوڑی جسارت تھی. اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن ہدایت کا چراغ عباس کی پناہ میں تھا. اب ہدایت کا چراغ کون؟ امام حسین. یعنی امام حسین، ہمارے عقیدے کے حساب سے امام حسین کی پناہ میں سب کو ہونا چاہیے نا. تو اس کو لگا کہ شاید یہ تھوڑی سی امام حسین کی نسبت جسارت ہو رہی ہے کہ امام حسین کسی کی پناہ میں جائیں امامت کے عقیدے کے اعتبار سے. تو کہا میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا. تو اس وقت اس واقعے اور خواب کے مطابق امام حسین نے کہا کہ نہیں، حقیقت یہی تھی کہ عاشور کے ان
حسین جیسا شخص بھی عباس کی پناہ میں تھا. یہ ہے حضرت ابو الفضل العباس، یہ ہیں حضرت ابو الفضل العباس. تو بہرحال ان کی بھی ولادت کے ایام. اور آخری چیز امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے حوالے سے کہ زمانے کا امام حجت دوران اس وقت، یا اس آیت کے مطابق کل شیء احصیناہ فی امام مبین، آج کا امام مبین ہمارا اور آپ کا زمانے کا امام ہے. اور اب چند ہی دنوں بعد تقریباً اگلے ہفتے ان کی ولادت کے ایام ہیں. ایک قصہ ان کا بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی علماء سے نقل کیا ہے، بعض کتابوں میں بھی شاید آپ کو یہ واقعہ مل جائے کہ مقدس اردبیلی کا نام آپ نے سنا ہوگا. دیکھیں ہم لوگ ایک وابستگی تو ہے بہرحال ایک مومنین کی حضرت امیر المومنین کی نسبت، کہ ہماری زبان سے ہی حیا نہیں نکلتا ہے ہمیشہ. اب سیکھا یعنی سکھایا یہ گیا ہے، پرورش ہی اسی چیز کے اوپر ہوئی ہے. لیکن اچھا بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار کہیں اب یہ ہماری اپنی سوچیں ہیں، یہ ہم لوگ بشری اور مادی لوگ ہوتے ہوئے یہ چیزیں سوچتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو ہم اپنے حساب سے اہل بیت کو بھی تولتے ہیں اپنی سوچ کے حساب سے. کہ یار ہم نے مثلا یا علی کہنے کی بجائے یا حسین کہہ دیا یا امام زمانہ کہہ دے تو کہیں علی ناراض نہ ہو جائیں. وہ کیوں ناراض ہوں گے بھائی؟ وہ کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ قصہ جو ہے یہ مقدس اردبیلی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک بڑی انتہائی جلیل القدر شخصیت گزری ہے شیعہ تاریخ کی، فقیہ آدمی تھے اور تقدس کے اعتبار سے بھی اتنے تقوی کے مقام و مرتبے پہ تھے کہ ان کو مقدس کا لقب دیا گیا. کہاں سے ملا کیسے ملا بھی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ مقدس اردبیلی نقل کرتے ہیں کہ یہ اب جب بھی ان کو کوئی علمی مشکلات ہوتی تھی کہ مولا کے حرم میں جاتے تھے اور مولا سے اپنی علمی مشکلات کا حل لیتے تھے. لہذا ایک دن یہ رات کی تاریکی میں حرم کی طرف جا رہے تھے. ان کے ایک شاگرد تھے میر داماد، ان کی نگاہ ان پہ پڑ گئی. انہوں نے دیکھا کہ استاد اس آدھی رات کو کہیں حرم کی طرف جا رہے ہیں. تو تجسس تو ہر کسی میں ہوتا ہے، کہا دیکھیں کیا کرنے جا رہے ہیں آدھی رات کو. مثلا نماز شب کا بھی ٹائم نارملی صبح کے قریب ہوتا ہے، تو اتنی جلدی تو مثلا 1 بجے اب جا رہے ہیں اور فجر کا ٹائم جو ہے وہ 5 بجے ہونا ہے نماز شب کا، تو اتنا پہلے کیوں جا رہے ہیں؟ جب تجسس ہوا تو نکلے ان کے پیچھے دیکھنے کے کہاں جا رہے ہیں. جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو تالا خود بخود کھل گیا اور تعجب ہوا ان کو کہ یہ کیا ماجرا ہے. پھر وہ اندر گئے، انہوں نے دیکھا کہ اندر وہ بیٹھے ہیں اور 2 آدمیوں کی آواز آ رہی ہے جس طرح کسی سے بات چیت ہو رہی ہو اندر کہیں. حالانکہ وہی والی بات ہے تالا ان کے سامنے کھلا حرم کا. بڑا تعجب ہوا ان کو. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ نکلے یہاں سے تو مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ پیچھے مسجد کوفہ پہنچے اور اب انہوں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں ایک مقام پہ جا کے جس طرح کوئی شاگرد استاد کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھ گئے. اور پھر اگین 2 آوازیں آ رہی ہیں، بات چیت چل رہی ہے. اس کے بعد پھر وہ اٹھے اور اب واپس جانا چاہتے ہیں کہ اتنے میں ان کے شاید پیر کے نیچے کچھ آ گیا کہ اب خلاصہ یہ چھینک آ گئی. کس طرح وہ متوجہ ہو کہ کوئی ان کے پیچھے ہے. نے مڑ کے پوچھا تو کہا میں ہوں. استاد کو کہا کہ میں ہوں، میں آپ کے دیکھا میں نے آپ کو کہ آپ جا رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے پھر یہ واقعات دیکھے تو تعجب ہوا مجھے. تو آیا آپ اس کا کچھ راز بیان کریں گے کہ کیا سلسلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی علمی مشکلات حل کرنے کے لیے اپنے مولا کے پاس جاتا ہوں. ابھی جو گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے پاس آتے ہو؟ زمانے کے امام سے کیوں اپنے مسئلے حل نہیں کرواتے؟ کہا مولا وہ پردہ غیبت میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. کہا جاؤ اس وقت وہ مسجد کوفہ میں موجود ہیں. تو میں پھر مسجد کوفہ آیا، پھر امام زمانہ کے پاس پہنچا میں، پھر ان سے آج اپنے مسئلوں کا حل لے کر اب میں واپس جا رہا ہوں. تو دیکھیں اہل بیت وہ نہیں ہے کہ آپ اگر امام زمانہ کو اپنا مشکل کشا بنائیں گے تو امیر المومنین ناراض ہو جائیں گے، حضرت عباس ناراض ہو جائیں گے، امام حسین ناراض ہو جائیں گے. اس واقعے کے مطابق اب اگر یہ ہو واقعاً ایسا ہوا ہو تو
تو مولا تو خود چاہتے ہیں کہ آپ جائیں جا کے زمانے کے امام سے متصل ہوں. اور ایک وظیفہ جو بیان کیا جاتا ہے غیبت کے زمانے میں، ان وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کو اپنی مشکلات میں یاد کریں. آپ کو جو مشکل پیش آتی ہے، آپ کو جہاں مشکل پیش آئے، آپ اپنے زمانے کے امام کو پکاریں، ان کو یاد کریں. ہم دعائے ندبہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جب مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں اپنے زمانے کا امام یاد نہیں آتا. آنا چاہیے، یاد ذہن میں آنا چاہیے. ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، ہمارا وارث زندہ ہے، ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پردہ غیب میں ہے تو ہم سے غافل ہے. وہ توقی جو امام زمانہ علیہ السلام نے شیخ مفید کو لکھی تھی، اس کے جملے کیا تھے؟ اگر میں تمہارا خیال رکھنے والا نہ ہوتا تو مفہوم ہے جملے کا کہ یہ دشمن تمہیں نابود کر دیتے. میں تو کہتا ہوں الٹا چلنا شروع کریں. ہم جو نابود نہیں ہوئے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے کا امام ہمارا خیال رکھے ہوئے، وَإِلَّا تو ہم ختم ہو چکے ہوتے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، 6 ارب 7 ارب، ان 6-7 ارب میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ مسلمانوں میں شیعہ کتنے ہوں گے؟ پھر یہ شیعہ بھی کوئی ایک جگہ نہیں جمع کہ آپ کہیں کہ بہت اسٹرینتھ میں بکھرے ہوئے شیعہ. آپ کے پاکستان میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے پرسنٹ شیعہ آبادی ہوگی؟ ٹوٹل اگر ریشو نکال لیں آپ کے پاکستان کی تو کتنی شیعہ ہوں گے؟ 10 سے 15 کے اندر کہیں کچھ ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 80-85% تو غیر شیعہ ہیں نا. تو مٹھی بھری ہوئے نا ان کے مقابلے میں ہم لوگ. یہ مٹھی بھر ہوتے ہوئے جو بچے ہوئے ہیں آج تک، اتنا آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، شیعہ کشتار کتنا ہوا، سادات کشتار کتنا ہوا، دیواروں میں چنوا دیا گیا، ایک ایک کو چن چن کے قتل کر دیا گیا، گردنیں اڑا دی گئیں، مار دیا گیا. یہ اتنا سب کچھ کے باوجود آج بھی شیعہ قوم زندہ ہے. تو یہ امام کا لطف نہیں ہے، یہ امام کا کرم نہیں ہے، یہ امام کی نگاہ لطف اور احسان نہیں ہے کہ امام ہمیں پردہ غیب میں بیٹھ کے بھی سمجھے ہمیں بچا کے رکھا ہوا انہوں نے. تو جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، تو کوشش کریں کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں. اور صرف یاد نہ کریں، ان کا انتظار بھی کریں. افضل العبادہ الانتظار یا انتظار الفرج. بہترین افضل ترین عبادت جو قرار دی گئی ہے وہ زمانے کے امام کا انتظار ہے، اس لیے کہ ان کی فرج میں ہمارا فرج ہے. وہ اگر تشریف لائیں گے تو اس میں ہماری آسانیاں ہیں، آسائش ہمیں ملنے والی ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ امام کے منتظرین میں سے قرار پائیں. اور انتظار بھی پھر حقیقی انتظار ہو. ایک انتظار وہ انتظار ہوتا ہے، دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ بحث کرتے ہیں بعض علماء کہ آیا انتظار کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے یا کچھ کیے بغیر بھی انتظار ہو سکتا ہے. میں اس بات میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا اور سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والے کو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ آپ منتظر ہیں جب تک کہ آپ کے اندر انتظار کے آثار نمودار نہیں ہوں گے. ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، صحیح ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ اگر آپ میں کوئی ہلچل نہیں ہے، اگر آپ میں کوئی بالآخر اضطراب نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی کسی ماں کا بچہ آنے والا ہو، 2 سال 4 سال 5 سال بعد کسی باہر کے ملک سے آ رہا ہو، اور اس کو اندازہ ہو کہ مثلا 3 بجے تک اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے، اور نہ پہنچے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا کرتی ہے؟ بار بار جاتی ہے، دروازے پہ جاتی ہے، گلی میں جھانکے گی، اوپر رہتی ہے گیلری سے جھانکے گی. کھانا تیار کر کے رکھا ہوا ہوگا، بیٹے کے آتے ہی اس کو پوچھے گی بیٹا بھوکا ہوگا، آجا ہاتھ منہ دھو لے، کھانا کھا لے. یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آپ کو لگے بھی کہ ہاں یار یہ تو واقعی انتظار کر رہی تھی. ابھی اس کی شکل دیکھ کے آپ اٹھیں کچن میں جائیں تو آپ کو کہے گا کہ آپ کیسے انتظار کر رہی تھی. تو انتظار کے اثرات ہوتے ہیں.
یہ اثرات اپنے اندر پیدا کریں. جب یہ اثرات پیدا ہوں گے تو احساس ہوگا کہ آپ واقعاً منتظر ہیں. اثر نہیں ہوگا تو آپ چاہے کہتی رہیں کہ بھئی میں بھی تو انتظار کر رہی تھی، سامنے والا چھوٹ کے بولے گا، فٹ بولے گا کہ آپ کیسا انتظار کر رہی تھیں، ہاتھ منہ تک تو دھویا نہیں آپ نے، گندے کپڑوں میں آپ گھوم رہی ہیں. تو کیسا یہ مہمان کو بلا کے ایسے انتظار کیا جاتا ہے؟ کھانا ابھی تک آپ نے تیار نہیں کیا ہوا، دوپہر کا کھانا کہ رات کے 8 بجے کھلائیں گے آپ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ تھوڑا سا بھی انسان اپنے اڑوس پڑوس میں معاشرے پہ نظر کرے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ہلچل نہیں ہے تو سامنے والا آپ کے انتظار کی تکذیب کرے گا، مانے گا ہی نہیں کہ آپ منتظر تھیں. اور اگر آپ میں ہلچل ہوگی تو سامنے والا بھی مانے گا کہ ہاں آپ منتظر تھیں. تو اگر ہم لوگ واقعاً امام کے منتظر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر کچھ تو ہلچل پیدا کریں، کچھ تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کچھ تو اپنے اعمال و کردار کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. کل کو امام آئیں تو اس قابل تو اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ چہرہ لے کر امام کی بارگاہ میں جا سکیں. یہ نہ ہو کہ کسی کا آپ نے جرم کیا ہو، چھپتا پھرتا نا انسان، یار آنکھیں نہ مل جائیں، نظریں نہ ملیں، اس کی نگاہ نہ پڑ جائے چہرے پر. اگر کہیں نظر بھی آئے گا اڑوس پڑوس میں تو آپ گھوم جائیں گے، چہرہ پیچھے کر لیں گے. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کا ساتھ آپ کا آمنا سامنا، اس لیے کہ آپ اس کے مجرم ہیں. تو امام کا مجرم ہو کے ہم کیسے امام کے سامنے جائیں گے؟ امام کے گنہگار ہو کے ہم کیسے امام کے سامنے جائیں گے؟ تو تھوڑا سا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بس اتنا اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم امام کو فیس کر سکیں. جس سٹیج پر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس قابل ہو گئی ہیں تو بس ٹھیک ہے. آپ ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ آپ اس قابل ہیں دین اٹس اوکے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے تو جتنا گنجائش آپ کو لگتی ہے اس کو کور اپ کریں. اور جب اس لیول تک آپ پہنچ جائیں کہ آپ کو لگے کہ ہاں اب اگر امام آئیں تو میں چھپاؤں گا نہیں اپنے آپ کو، بلکہ خود آگے بڑھ کے امام کا الیکسلے کروں گا امام کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بات صحیح ہو گئی. بس یہ چند معروضات تھیں ان ایام کے حوالے سے.